السلام علیکم استاد۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا استاد، میں آپ کی جو ہے نا نزول مسیح پر رائے جاننا چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل میں۔ اور ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ متس کو بس کرنے آیا ہے۔ یعنی یہ مانا جا چکا تھا کہ کچھ لوگ مانتے تھے، یعنی کرسچنس میں، کہ انہوں نے واپس آنا ہے سیدنا مسیح نے۔ تو قرآن جب یہ بات کلیئرلی نہیں کہتا، کیونکہ اختلاف ہے کچھ آیتوں کے اوپر، تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہی دلیل ہے ہمارے حق میں کہ انہوں نے واپس آنا ہے۔ اس پہ آپ تھوڑا سا۔ میں نے میرے خیال میں پچھلی نشست میں ہی یا اس سے پچھلی نشست میں اسی سوال پر آ، بات کی تھی، اور میں نے یہی دو پہلو عرض کیے تھے کہ قرآن مجید کی حد تک اگر آپ اس معاملے کو دیکھنا چاہیں تو دونوں طرف اور دونوں استدلالات کے حق میں قرائن مل جاتے ہیں۔ اگر اس زاویے سے دیکھیں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تصور موجود تھا اور قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی، اس کو ایکسپلسٹلی اس کی غلطی واضح نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، یہ ایک طرح سے اس کی تصویب کر رہا ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم تقابل میں دیکھیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کے واقعے کی اس نے جزون ضمناً ہی صحیح ایک جگہ پر، یعنی چلتے ہوئے ہی صحیح، لیکن اس کی تردید کر دی، تو یہ بھی ایک استدلال بنتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دوسرا استدلال دیکھیں تو اس میں بھی کافی وزن، کہ قرآن مجید نے دو تین اہم مقامات پر یہاں پہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، یا قیامت کے دن جب وہ گفتگو کرتے ہوئے بتائیں گے کہ مجھے بھیجنے کے بعد کیا معاملات پیش آئے، تو وہاں اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو استنباط جو ہے یا قرائن سے استدلال، وہ دونوں طرح سے قرآن سے میرے ناقص فہم کے مطابق بن جاتا، اس لیے اس محض قرآن کی بنیاد پر حتمی طور پر کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ تو بات پھر احادیث کی طرف ہی چلی جائے گی۔ احادیث اگر قابل اعتماد ہیں، اس میں کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے، تو اس لحاظ سے پھر ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنا موقف تو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میں تو اس معاملے میں ایک طرح سے توقف مجھے زیادہ سیو ایک پوزیشن لگتی ہے۔ ان روایات کو نفی کرنے کی یا حتمی طور پر غلط کہنے کی ہمیں اس لیے مشکل محسوس ہوتی ہے کہ وہ روایات یعنی محدثین کا جو عام معیار ہے جس پہ ہم باقی ساری حدیثوں کو بھی قبول کرتے ہیں، اس معیار پر پوری اترتی ہے، اس لحاظ سے وہ مستند روایت ہے۔ ہاں لیکن قرآن ان کا ذکر نہیں کر رہا، اس طرح پھر ان روایات میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں واقعات کی، اس کے اندر کافی الجھنیں ہیں، کافی مسائل اس میں پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹائم لائن بعض روایتوں میں دی گئی ہے، اور اس کے لحاظ سے تو یہ قسطنطنیہ کے فتح ہونے سے آگے پیچھے وہ جو تاریخ کا ایک پورا دور تھا، یعنی عربوں کی فتوحات تھیں، پھر اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح کا معاملہ ہوا، تو اس کے آگے پیچھے کہیں ہو جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ قسطنطنیہ کو فتح ہوئے اب کوئی 600 سال گزر چکے ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو کافی سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ذاتی طور پر تو ایک طرح سے توقف کر اللہ عالم، اگر انہوں نے تشریف لانا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لے آئیں گے، اگر نہیں تشریف لانا تو ظاہر ہے اس پر کوئی، ان کے آنے پر ہمارے دین کی کوئی تعلیم یا ہمارے دین کا کوئی جز اس پر موقوف نہیں ہے۔ دین ہمارا مکمل ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ہم پر واضح ہے۔ اب وہ اگر ہوگا تو ایک علامت کے طور پر یا ایک بڑے خارق عادت واقعے کے طور پر اس کا ظہور ہوگا۔ یہ اختصار کے ساتھ میرا نقطہ نظر۔ جی بہت شکریہ استاد۔ جی شور سر، بہت شکریہ۔ محمد اکرما صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جناب، الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ جی سر، اللہ کا شکر۔ سر ایک جو ابھی سوال ہوا ہے اسی کے تسلسل میں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ غامدی صاحب نے نزول مسیح کی ایک تعبیر کی ہے جس سے احادیث کا انکار بھی نہیں ہوتا اور وہ تمثیلی پوزیشن بھی واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کا ایک بہت ہی مضبوط قرینہ فراہم کیا ہے جو کہ متی کی انجیل سے ہے۔ متی کی انجیل کا جو 24واں باب ہے اس کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح آؤں گا جس طرح نوح کے زمانے میں آیا تھا۔ تو یعنی وہ اپنے آنے کی بات کو تعبیر کر رہے ہیں عذاب کے آنے کے ساتھ۔ اور انجیل میں یہ بھی موجود ہے کہ اور وہ مسیح ان سے جب بھی کلام کرتا تھا تو تمثیل کے انداز میں کلام کرتا تھا۔ اور متی کی انجیل کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو مسیح کا آنا اس کب ہوگا کہ یہ نسل ابھی تک تمام نہیں ہوگی کہ مسیح آ جائے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، انجیل میں تو ظاہر ہے
اس سے بھی استنباط ہو سکتا ہے. غامدی صاحب نے بھی جو کام کیا ہے ان روایتوں پہ، اور جو علم النبی میں چھپ کے بھی آ گیا، اس پہ تو انہوں نے اصل میں بعض احادیث سے بھی استنباط کیا کہ اصل میں جو معراج کے سفر میں، چونکہ اس کو وہ رویا ہی کہتے ہیں، وہ ایک رویا ہی تھا، تو سیدنا مسیح کے دنیا میں واپس آنے کا ذکر وہ اس یعنی سفر میں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح سے میں قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور میں آؤں گا اور پھر اس کو قتل تو اگر وہ پورا استدلال اور اس کے سارے جو مقدمات ہیں وہ اگر درست مانے جائیں، ایک تو یہ کہ وہ جو معاملہ سفر میں، معراج کے سفر میں آپ کو دکھایا گیا وہ رویا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مسیح نے بنائی طور پر اسی میں یہ بیان کیا، اور اسی کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی مواقع پر صحابہ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے، کسی اور اطلاع سے آپ کو تفصیلات نہیں بتائی گئیں. وہی ایک خواب ہی یا وہ رویا ہی اس کا سورس تھا آپ کے لیے. تو یہ بھی ایک استنباط بن جاتا ہے. یہ رویا میں تمثیلاً آپ کو، تو غامدی صاحب کی اس وقت تو رائے یہی لگ رہی ہے کہ حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کا معاملہ آپ نے بیان کیا ہے، لیکن وہ آپ کو خواب میں تمثیلاً بتایا گیا. اس سے حقیقتاً ان کا مراد آنا شاید مراد نہیں، بلکہ کوئی ایسا واقعہ جس کو ان کا ظہور سمجھا جائے یا ان کی آمد ثانی سمجھا جائے، اس کی طرف اشارہ. تو یہ ایک استنباط ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو. اللہ اعلم. جی سر، بہت شکریہ.